أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران گرامی، اس وقت میں نے سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، حامیم، قسم ہے روشن کتاب کی، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے. محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم پر ماہ شعبان سایہ ڈالے ہوئے ہے اور اب ماہ رمضان مبارک کی آمد بالکل قریب ہے. ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کا مقام ایسا ہے جیسے فرض سے پہلے سنتوں کا مقام ہے. فرض سے پہلے جیسے سنتوں کی حیثیت ہے، ایسے ہی ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کی حیثیت ہے. اس ماہ میں رسول اکرم حضور خاتم النبیین سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے آپ کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے داروں میں شمار کیا جاؤں. حضور نفل روزے سب سے زیادہ اس ماہ میں رکھتے تھے اور کبھی کبھی آپ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے. اسی ماہ میں ایک شب برات جو کل ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں. اصل تو شعبان کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ کہ اس میں نفل روزے رکھے جائیں، شب برات میں عبادت کی جائے اور دوسرے دن روزہ رکھا جائے. اور 15 شعبان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ کمزوری پیدا نہ ہو جائے کہ رمضان کے اصل فرض میں کچھ کوتاہی ہو، اس لیے حضور نے منع فرمایا. اور حضور کی شان تو نرالی کہ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے. تو اصل نفل روزے رکھنا ہے اور پھر کل کی رات کی بہت قدر کرنا ہے. اس کی قدر یہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، توبہ و استغفار میں، درود شریف میں اس رات کو گزارے. خالی جاگنا نہیں ہے کہ آدمی جاگ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس قبرستان سے اس قبرستان، اس قبرستان سے اس قبرستان، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چکر لگا کے ساری رات کو جو ہے وہ ختم کر دے. نہیں، بلکہ عبادت میں مصروف رہنا چاہیے. رسول اکرم حضور خاتم النبیین سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں شب میں جنت البقیع جو مدینہ طیبہ کا مشہور قبرستان، وہاں تشریف لے گئے اور حضور نے وہاں مدفون اہل ایمان کے لیے دعا فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ آج کی رات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے. اس لیے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اور جو کچھ چیزیں شعبان یا شب برات سے متعلق مشہور ہیں، بس وہ ویسی چیزیں ہیں، ان کا شریعت میں کوئی دخل اور تعلق نہیں ہے. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں روحوں کو چھٹی ملتی ہے اور وہ اپنے زندہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آتی. اس لیے بعض لوگ گھروں کو بھی اچھا لیپ پوت کے رکھتے ہیں کہ وہ روحیں آئیں تو خوش ہو جائیں کہ دیکھیے ہمارے رشتہ داروں نے گھر کو اچھا پاک صاف کر کے رکھا ہے. اگر روحوں کو چھٹی ملنے لگے تو وہ اپن جن کو قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں وہی لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے آ جائے. تو کیا حال ہوگا؟ مردہ زندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو گھر میں جو زندہ لوگ ہیں وہ بھاگ جائیں گے. تو اس قسم کے عقیدے نہیں رکھنا ہے. اور پھر یہ بھی سوچئے کہ پہلے رہتے تھے چھاؤنی میں، اب رہنے لگے جہانگیر آباد میں. بیچارے پوسٹ مین کو پتہ لگانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ صاحب کہاں رہنے لگے، تو وہ روح کہاں ٹپ ٹپاتی پھرتی ہوگی. اس کو کیا معلوم کہ صاحب گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب گھر انہوں نے خالی کر دیا، گھر بدل دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں.
ارواح کا جو مقام ہے قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے روحوں کے دو مقام ہیں، ایک مقام علیین ہے، دوسرا مقام سجین ہے۔ مقام علیین عرش کے نیچے ہے جس میں اہل ایمان کی نیک انسانوں کی روحیں رہتی ہیں، اور مقام سجین زمینوں کے نیچے ہے جس میں کفار و فجار و نافرمانوں کی ارواح کو قید کیا جاتا ہے، یہ ہے۔ اور اسی طرح یہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا کہ وہ اس سے پہلے عرفہ کرنا ہے، عرفہ یہاں تھوڑی ہوتا ہے، عرفہ تو وہاں ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاضری حاجیوں کی جو ہے وہ ہے عرفہ۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ وہ عرفہ کر رہے ہیں ہم اپنے دادا کا، یہاں کہاں سے عرفہ کرنے لگے یہ سب۔ اچھا اسی طرح بعض جگہ کیونکہ شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہے ہر جگہ، اور وہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو مرحمت فرماتا ہے وہ مل جائے، اس لیے اس نے غلط عقیدے پیدا کر دیے اور غلط کاموں میں لگا دیا۔ بھلا شیطان کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف فرما دے؟ تو اب شب برات آئی تو کہیں اس نے یہ عقیدہ پیدا کر دیا، کہیں حلوہ لگا دیا، کہیں جو ہے بم پٹاخوں میں لوگوں کو لگا دیا۔ اپنے ہاں تو خیر کم ہے، لیکن یو پی کے بعض علاقوں میں اور یہ اپنے پڑوسی ملک میں ایک مرتبہ بالکل شب برات کی صبح میں کراچی پہنچا، اخبار پڑھا تو پہلی خبر تھی کہ رات اتنے بم پٹاخے چھوٹے کہ پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ واہ واہ، گویا اس لیے آتی شب برات کے اس میں بم پٹاخے چھوڑے جائیں۔ یہ مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کے کام اور مسلمانوں کے ملکوں کی یہ حالت، تو یہ سب شیطان نے لگایا کہ بم پٹاخوں میں اب کہیں یہ کہ حلوہ شب برات کا، خیر حلوہ بنانا کوئی برا کام نہیں ہے، حلوے سے کس کو نفرت، سب کو حلوہ پسند، حلوہ چیز ہی ایسی کہ سنتی آدمی کے منہ میں پانی آ جائے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ سوچنا کہ وہ شب برات میں بنانا ضروری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے متعلق بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اصل حلوہ بنایا گیا تھا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے جنگ احد میں، تو انہوں نے حضور کی محبت میں سارے دانت نکال لیے۔ اب سب دانت نکل گئے تو ہونٹوں سے کھائیں کیسے؟ تو صاحب ان کے لیے حلوہ بنایا، ایسی شب برات میں حلوہ بناتے۔ واہ واہ، شب برات آتی ہے شعبان میں اور جنگ بدر وہ جنگ احد ہوئی تھی شوال میں، بتائیے کتنا فاصلہ کہ اب بنا حلوہ۔ اور پھر یہ کہ ماشاءاللہ وہ جو حلوہ بناتے ہیں ہونٹوں سے کھانے کے لیے وہ ایسا کہ اس کو سل بتے سے توڑنا، جی وہ مسوڑوں سے کھانے کا حلوہ، یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میٹھا پکانا، کھلانا، بنانا کوئی وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اصل کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ عبادت، توبہ و استغفار میں وہ رات گزارے۔ بہت مبارک رات ہے، شام ہی سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ و استغفار کرنے والا کہ اس کے دامن کو گناہوں سے دھو دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کی جھولی کو رزق سے بھر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ آج آئے گڑ گڑائے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ اس طرح سے خطاب خداوندی کا سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیے وہ دینے والا بے چین ہے، ایک ایک کے گھر کو کھٹکھٹا رہا ہے اور ایک ایک کے دروازے کو بجا رہا ہے، لیکن یہ کہ مانگنے والے اور لینے والے اور حاجت مند وہ غافل پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دینے والا کس قدر بے چین و بے قرار ہے دینے کے لیے اور عطا فرمانے کے لیے، اصل تو اس سے مانگنا ہے، اس کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور اپنے لیے دعائیں کرنا، پوری امت کے لیے دعائیں کرنا اور پورے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے کیا حالات ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے چھپے ہوئے نہیں، سب جانتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، پورے عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے اور صبر و سکون کے ساتھ رہنا چاہیے ہم کو۔ کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ جس سے ہم کو نقصان ہو۔ دشمن چاہتے یہ ہے کہ ہم طیش میں آ جائیں اور وہ اپنا کام کر دکھائیں، اس سے بہت ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ صبر و سکون کے ساتھ رہیں اور رسول اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
मुबारक जिंदगी को अपने सामने रखे। हुजूर के सामने कैसे कैसे हालात आए, क्या कुछ नहीं कहा गया। पत्थर आप पर मारे गए, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, गड्ढे पर कचरा डाल दिया जाता कि हुजूर उसको जमीन समझकर पैर रखे और गड्ढे में जा गिरे। नमाज की हालत में ऊंट की ओझड़ी निजासत से भरी पुष्ट मुबारक पर रख दी जाती, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अस्सब्र रिदाई, सब्र मेरी चादर है, सब्र मेरा लिबास है। हर किस्म के हालात का मुकाबला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सब्र के साथ किया है। और अल्लाह का वादा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की मदद हासिल करना है तो सब्र नमाज के जरिए हासिल करो। अल्लाह ताला फरमाता है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र से और नमाज के जरिए। नमाजों का एहतमाम, नमाजों की पाबंदी, अपने जिम्मे फर्ज नमाजें हैं, कज़ा नमाजें हैं, तो ये नफिल से बेहतर है कि उनको अदा कीजिए। और ऐसी रातों में जैसे शब बारात है या रमजान की ताक़रातें हैं, उनमें जागे तो बेहतर ये है कि कज़ा नमाजों को अदा कर लें। नफिल पढ़े तो सवाब, न पढ़े तो उसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन फर्ज का तो हर हाल में हिसाब होना है। इसलिए अपने जिम्मे कज़ा नमाजें हैं तो उनको अदा करनी चाहिए। नमाजों का एहतमाम, दुआओं का एहतमाम इस वक्त यही जरूरी है, यही करना चाहिए। और हमको अपने जज्बात काबू में रखना चाहिए। हम जाहिर है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अपने भाइयों के लिए दुआ तो कर सकते हैं। दुआ मोमिन का वो हथियार है जिसका निशाना गलत नहीं होता, जिसका निशाना खता नहीं होता। तो नमाजों का भी एहतमाम कीजिए। देखिए माशाअल्लाह यहाँ रोजाना फजाइल की तालीम होती है, उसमें किस कदर नमाज की अहमियत, फजाइल नमाज मुस्तकिल एक हिस्सा है। हमारे हजरत इमाम साहब हाफिज महबूब आलम साहब भी रोजाना पढ़ते हैं। आज उनका हुक्म हुआ कि वो पढ़ने के बजाय चलिए कुछ बयान हो जाए। ये सब चीजें एक ही हैं, ये सारे दीन के काम हैं। हर दीन के हर काम को कदर की निगाह से देखना है और उसमें शामिल होना, यह अपने लिए सआदत की बात है, नजात की बात है। और अब आने वाला जो महीना है उसकी बड़ी कदर करने की जरूरत है। रमजान मुबारक के एक एक लम्हे में अल्लाह की रहमत बरसती है और शब और रोज का कोई लम्हा, दिन रात का कोई लम्हा अल्लाह की रहमत से, इनायत से खाली नहीं रहता। उसकी कदर करें, एहतमाम से रोजे रखें, कुरान हकीम पढ़ें सुने तरावी में, और उसके अलावा भी और कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। अल्लाह ताला हमसे राजी राजी हो और हमको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए, दुआओं का जमाना है। कल की रात में भी खूब दुआ कीजिए और वैसे भी इंफरादी और इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम रखिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या करीम या रहमान या रहीम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वक़्ज़िल कफ़रत वल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह तू हमारी लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमा, या अल्लाह तू हम पर रहम फरमा, करम फरमा। रहम फरमा इसलिए कि तू रहीम है, करम फरमा इसलिए कि तू करीम है। हमारे गुनाहों को बख्श दे इसलिए कि तू गफूर रहीम है। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, या अल्लाह तू अहले ईमान की मदद फरमा, या अल्लाह तू अहले ईमान की मदद फरमा। अहले ईमान को साबित कदमी नसीब फरमा, या अल्लाह साबित कदमी नसीब फरमा। या अल्लाह तू अपने गैब के खजानों से मदद फरमा, या अल्लाह फरिश्तों के लश्कर से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह ये तेरे आखिरी रसूल की आखिरी उम्मत है, इसको गैरों के सामने रुस्वा होने से बचा ले। या अल्लाह इसको गैरों के सामने रुस्वा होने से बचा ले। या अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरे दुश्मन, तेरे दीन के दुश्मन तेरे दीन को मिटाना चाहते हैं। या अल्लाह हम उनके मुकाबले में बहुत कमजोर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सारी ताकत तेरे हाथ है।
ارے اللہ سب کا فیصلہ تیرے ہاتھ ہے. یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے کامیابی کا فیصلہ نازل فرما. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ جنگ کے ماحول کو ختم کر دے اور امن و امان کو قائم کر دے. اے اللہ کتنے اہل ایمان پریشان ہیں اس وقت، اور کہاں کہاں فسادات اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں اہل ایمان. اے اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما. تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں. تو نظر کر اپنے رحم و کرم پر. یا اللہ تو اپنے رحم و کرم پر نگاہ کر اور ہم پر نگاہ کرم ڈال دے تو ہر مشکل کا بیڑا پار ہو جائے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. اے اللہ ہم نے مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہم جسے تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں. ہمارے اعمال کھوٹے، ہماری زبانیں جھوٹی. اے اللہ ہم نکمے، کچھ نہیں ہے جس کو ہم تیری بارگاہ میں رکھیں. لیکن اے اللہ تو نکتہ نواز ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر نگاہ کرم ڈال کر ان کو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ کل کی شب میں جہاں تو اپنے مقبول بندوں کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے، اس میں ہمارا حصہ مقرر و مقدر فرما. اے اللہ کل کی شب میں جو بندے اور اہل ایمان تیرے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں بندے تجھ سے دعائیں کر رہے اور تجھ سے مدد کے طالب ہیں. یا اللہ ان کروڑوں میں یقیناً کوئی تو تیرا پیارا ہے اور کوئی تو تیرا مقبول ہے. اے اللہ تو اس کی برکت سے اپنی رحمت کا فیصلہ نازل فرما اور کامیابی اور نصرت کا فیصلہ نازل فرما دے. یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. ہم سب کو ایمان کی زندگی نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما. یا اللہ دنیا ہنس کر بھی گزر جائے گی اور رو کر بھی، اصل معاملہ آخرت کا معاملہ ہے. اے اللہ ہماری آخرت بہتر فرما. عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ عذاب حشر سے ہماری حفاظت فرما. عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم کو حقدار بنا. آپ کے نورانی ہاتھوں ہم کو جام کوثر نصیب فرما. ہم کو اس قابل بنا دے کہ حضور ہمیں دیکھ کر کہیں کہ ہاں ہاں یہی میرے امتی ہے، یہی میرے نام لیوا ہے. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا کہ کس طرح مانگے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں. اے اللہ تو ہم کو عطا فرما دے، ہم کو نواز لے، ہم کو محروم نہ فرما. مولا تیرے ہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، تیرے ہاں تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کا، جھکے ہوئے سروں کا نذرانہ قبول ہوتا ہے. اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. ہم سے راضی ہو جا اور ہماری مدد فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.